अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाजार CNBC पाकिस्तान पे। पाकिस्तान का सबसे अहम असासा पाकिस्तान का नौजवान, और उसमें भी खुसूसन वो नौजवान जो तालीम हासिल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 दिनों से कम तदरीसी अमल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में बंद था। हुकूमत पाकिस्तान से डिमांड की जा रही थी कि वो फंड्स रिलीज़ करे, और हुकूमत पाकिस्तान ने बिल आखिर फंड रिलीज करने का फैसला किया है। क्या आज से तदरीसी अमल शुरू हो गया है? एक इस हवाले से गुफ्तगू हमने करनी है, या मजीद और भी डिमांड्स हैं जिसकी बुनियाद पर शायद तदरीसी अमल को मजीद थोड़े अरसे तक और मुअत्तल रखा जा सकता है। और दूसरी अहम बात के सोसाइटी का सबसे अहम तबका, सबसे अहम हिस्सा, और इस्लामी माशरे की भी अगर बात करें तो वालिदैन से बड़ा दर्जा असातिज़ा का होता है। असातिज़ा का इस लेवल तक आ जाना कि वो तदरीसी अमल को मुअत्तल कर दें, डिमांड्स को पूरी कराने के लिए किस हद तक ये तरीक़ेकार दुरुस्त था, इन दोनों चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए मुझे कराची में ज्वाइन कर रहे हैं प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी और फॉर्मर वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी डॉक्टर अब्दुल वहाब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रेसिडेंट NAD यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन और आप एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन प्रोफेसर रज़ा अली खान, और मेरे साथ लाहौर में मौजूद हैं प्रो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर जमील अनवर। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का, आपने मुझे ज्वाइन किया। मैं प्रोफेसर रज़ा आपसे गुफ्तगू शुरू करता हूँ। तदरीसी अमल NAD यूनिवर्सिटी में शुरू हो चुका है और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ शुरू हो चुका है? तदरीसी अमल NAD यूनिवर्सिटी में बेसिकली जो क्लासेस का सेशन है हमारा, वो इस वक्त सस्पेंड था, और वो प्रिपरेशन लीव की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ जो है एग्जामिनेशन होने वाले का हैं, तो प्रिपरेशन लीव थी। लेकिन वहाँ पर जो बाइकआउट की सूरत ये थी कि जनाब वहाँ पर हमारे असातिज़ा ने ब्लैक बैंड बांधे थे अपने उसमें, और उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट वॉक भी लॉन्च की थी इस सिलसिले में, और फिर सपोर्ट किया कराची यूनिवर्सिटी को। फासा का जो फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ का जो मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट किया। ठीक है, तो मतलब जो हुकूमत ने फ़ंड रिलीज़ करने का फ़ैसला कर लिया है, तो जो कराची यूनिवर्सिटी हो गई या जो बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं सरकारी, उनमें तदरीस अमल से शुरू हो गया है या नहीं हुआ है? लेकिन ये बात जो है मुझे आपके तवज्जुह से पता लग रही है या पेपर से पता लग रही है, लेकिन आज इस सिलसिले में फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का एक इजलास है जो इस्लामाबाद में होगा, और उसके बाद जो है सही सूरत हाल डिसाइड होगी कि अब आगे क्या करना है। यानी तदरीस अमल शुरू नहीं हुआ अभी तक? अभी तक कोई नहीं है। 4 बजे आज मीटिंग हो जाएगी, और उसके बाद आज ये लगातार तीसरा दिन होगा कि तदरीसी अमल मुअत्तल है। जी बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर जमील अनवर आपसे अगर पूछ लूँ, सर पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आज तदरीसी अमल मुअत्तल है, या हुकूमत ने जो फंड रिलीज करने का फैसला किया है उसकी बुनियाद पर आज पंजाब यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल शुरू हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये तदरीसी अमल बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुआ था। ये 22 तारीख को एक ASC की तरफ से स्ट्राइक का एक नोटिस था, और टीचर्स ने ब्लैक वो बैंड जो थे वो बांधने थे। तो उसका मकसद जो था वो हुकूमत को एहसास दिलाना था कि अगर उन्होंने फंड्स का इजरा ना किया तो फिर ये तदरीसी अमल जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो रुक सकता है। लेकिन वैसे भी हमारी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी चूँकि 20 सितंबर को समर वेकेशन के बाद खुली है, तो क्लासें जो हैं वो पार्शली जारी हैं, और जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि अगर हुकूमत इस पर सीरियस है कि और वो फ़ंड का इजरा जो है वो कर रही है, तो इंशाल्लाह तदरीसी अमल जो है वो अपने मामूल पे आ जाएगा। आज मामूल पर नहीं आया है सर? आज क्लासेस जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एडमिशन जो हैं वो चल रहे हैं, और एडमिशन्स की लास्ट लिस्टें जो हैं वो आज लग रही हैं। तो एक्चुअली अंडर ग्रेजुएट्स की जो क्लासेस हैं वो 4 अक्टूबर को शुरू होंगी। 20 सितंबर में हमारी MA MS की क्लासेस जो हैं वो शुरू हैं, और वो पार्शली क्लासेस जो हैं वो हो रही हैं। मेरा बुनियादी सवाल, कता कलामी के लिए माज़, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि जो हुकूमत ने कल फैसला किया है कि हम फंड्स रिलीज कर देंगे, जो पाकिस्तान के बच्चे यहाँ से गए हैं स्कॉलरशिप पर बाहर PhD करने के लिए, उनको भी हम फंड्स रिलीज कर देंगे, क्या अब इससे जो एक प्रोटेस्ट का अमल था, एहतजाज का जो अमल था, वो अब ख़त्म हो गया है और ये तमाम चीज़ें फिर अब नॉर्मलाइज हो चुकी हैं? जी देखें, ये जो फंड्स की रिलीज़ की इतला है इसके बारे में मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। बाज़ अखबारात में 15 अरब का लिखा है, बाज़ अखबारात में 6 अरब की न्यूज़ है, और अभी तक ऑफिशियली हमें कोई ऐसी इतला जो है वो नहीं मिली। और मैं समझता हूँ कि ये 6 अरब या 15 अरब ये
ایکچولی ان فنڈز کے مقابلے میں بہت کم ہیں جو کہ گورنمنٹ نے یونیورسٹیز کو دینے کا وعدہ کیا تھا، اور یونیورسٹیز پہ اس وقت جو معاشی پریشر ہے وہ بے انتہا ہے. خصوصاً اس سال جو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے 50%، اور اس کے بعد میڈیکل الاؤنس کا اجرا کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا قدم تھا. لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ حکومت اس کے مطابق فنڈ جو تھی وہ بھی یونیورسٹیز کو ادا کرتی. اب بہت ساری یونیورسٹیاں ایسی ہیں جو کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے وہ انکریز جو ہے تنخواہوں میں وہ اضافہ جو ہے وہ اپنے ملازمین کو نہیں دے پا رہی. تو اس لیے وہ ایک سخت معاشی دباؤ میں ہے، اور بہت سارے ہمارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو ہیں جو فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ابھی کوئی خبر نہیں. اچھا، بنیادی طور پر مسئلہ تھا کیا جو سیلری تھی 50% اضافے کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، جو جون 30 2010 تک کی پوزیشن تھی، کیا وہ سیلریز تک نہیں مل رہی تھی؟ ڈیولپمنٹ فنڈز کا پیسہ کاٹا گیا تھا؟ اصل مسئلہ کہاں پہ رہا تھا جس کی وجہ سے ہمیں اس لیول تک جانا پڑا؟ دیکھیں جی، یہ جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے یہ تو بعد میں ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ شنید تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس سال یونیورسٹیز کو ڈیولپمنٹ گرانٹ جو ہے وہ مکمل نہیں دے رہی، اور جو ریکرنگ گرانٹ ہے وہ بھی پارشلی دے رہی ہے. یہ ہمیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے خط موصول ہو گیا تھا کہ اس سال معاشی دباؤ جو ہے اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے بعد دو ڈیولپمنٹس ہوئیں. ایک تو یہ کہ تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا، اور اس سے بے شمار یونیورسٹیز کو جو ہے وہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب یونیورسٹی میں ہمیں صرف تنخواہوں کی مد میں 370.8 ملین روپے جو ہیں وہ دینے پڑ رہے ہیں، اور اس طرح ہمارا ٹوٹل ڈیفیسٹ جو ہے سالانہ ڈیفیسٹ وہ 542.5 ملین تک جو ہے وہ جا پہنچا ہے. اور بعض یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. پنجاب یونیورسٹی تو شکر ہے خدا کا کہ ہمارے سورسز ایسے ہیں کہ ہم کوئی 64-65% جو اپنا فنڈ ہے، اپنا بجٹ ہے، وہ اپنے ریسورسز جیسے جنریٹ کر رہے ہیں. لیکن بہت ساری ایسی یونیورسٹیاں ہیں جو کہ 90%، 95% صرف گورنمنٹ کی گرانٹ پہ جو ہے وہ چل رہی ہیں. تو ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ تنخواہیں دے سکیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر وہاب، میں آپ کی طرف اب آتا ہوں. آپ نے کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دی ہیں، آئی بی میں بھی آپ نے اپنا وقت گزارا ہے، آپ ماجو میں ہیں. آپ کے خیال سے جو طریقہ کار اپنایا گیا احتجاج کا، فنڈ ریلیز نہ ہونے کی صورت میں 50% پہ تنخواہیں بڑھائی گئیں، تو اس میں بھی پھر حکومت نے ایک کلیئر ڈائمنشن نہیں دی تھی، یہ طریقہ احتجاج آپ کے خیال سے درست ہے؟ دیکھیے، میرے جو اساتذہ کے مطالبات ہیں اور مالی فوائد ہیں وہ انہیں لازماً ملنے چاہیے، یہ ان کا حق ہے. ٹھیک ہے، اور بہت ضروری ہے. لیکن اسٹرائک کرنا اور تدریس کے عمل کو ختم کر دینا یہ میرے مزاج اور میرے سوچ کے بالکل خلاف ہے. میں نے 22 سال تک آئی بی اے کا ڈائریکٹر رہا، اور کراچی میں ہر قسم کے حالات رہے، کرفیو بھی لگا اور ہنگامے بھی ہوئے، اسٹرائک بھی ہوئی، لیکن میں نے کبھی بھی کلاسیں معطل نہیں کی، اور طلباء نے ہمیشہ ریسپانس دیا. بڑی لمبی کہانی ہے، کیا کیا نئے طریقے میں نے اختیار کیے کہ اگر کرفیو جو ہے وہ ایک تھانے کے علاقے میں لگا ہے اور ہمارا دروازہ دوسرے تھانے میں وہاں نہیں لگا، ہم نے سب سے کہا کہ ادھر سے آ جاؤ. بلکہ ایک دفعہ آپ کو دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں کہ مارشل لا اتھارٹیز نے کرفیو لگایا تھا اور تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے تھے، میں نے کھولے رکھا. تو مجھ سے جواب طلبی کی گئی کہ آپ نے کیوں کھولا؟ تو میں نے بتایا کہ آپ نے کرفیو کے جو آرڈر نکالا تھا اس میں لکھا تھا کہ ایسینشیل سروسز ول کنٹینیو، یعنی بجلی پانی. تو میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن از این ایسینشیل سروس. اچھا، یہ دیکھیے فرق یہ ہے کہ جب ہڑتال کرتے ہیں نا مزدور وغیرہ، تو کارخانے دار جو ہے نا اس کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے. یہاں پر تدریسی عمل جو ہے اس سے نقصان جو ہے نا صرف طالب علموں کو ہوتا ہے. حکومت تو خیر بے پرواہی ہے، انہیں اس کا علم ہی نہیں ہے، حالانکہ انہیں بھی فکر ہونی چاہیے. اساتذہ پھر کیا کرتے ہیں؟ تو انہیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ جو دوسرے طریقے بھی انہوں نے کیے ہیں، بلیک بینڈ باندھنا ہے اور جلوس نکالنا بھی انہیں چاہیے تھا، لیکن کلاسوں کے بعد. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے باقی سارے احتجاج کے طریقے اختیار کرتے لیکن کلاسوں کے بعد کرتے. ٹھیک ہے، اور تدریس جو ہے نا یہ ایک مقدس عمل ہے، اس کو میرے خیال ہے جاری رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ عمل کم از کم نہیں روکنا چاہیے تھا. دیکھیں محترم ڈاکٹر وہاب صاحب کی باتیں بجا درست بھی ہیں، لیکن اس کو ہمیں جو ہے دیکھنا ہوگا کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ کیا ہیں.
یہ اساتذہ کبھی بھی خوشی کے ساتھ کلاسوں کو بائیکاٹ نہیں کرتے اور ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی کاز پر ہم ذاتی مفاد کبھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. یہ مفاد ہے کس کا پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مفاد ہے اجتماعی مفاد پوری قوم اور ملک کا. جب آپ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی گرانٹ پر کٹ لگا دیتے ہیں تو یہ یونیورسٹیز کون سی, ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے اندر جو طبقہ تعلیم کے لیے آ رہا ہے وہ خط غربت کے قریب قریب گھوم رہا ہے. حقیقت جو ہے, زمینی حقیقت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب آفیشیل فیگر کے مطابق پاکستان میں خط غربت 40% سے زیادہ نیچے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو حقیقی تعلیم کا ریشو ہے وہ 20 سے 25% ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو گریجویٹ ہیں وہ 2% سے کم ہیں. آپ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ماسٹر جو ہیں 1% سے کم ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک اسٹریٹ بات بتائیے, اس گرانٹ کے کاٹنے سے ان اسٹوڈنٹس کے اوپر کیا فرق پڑا؟ اساتذہ کو پیسہ کم ملا, لوگ ایک عام تاثر یہ دیتے ہیں, ان اسٹوڈنٹس کی زندگیوں پہ کیا فرق پڑا؟ ہاں, یہ سب سے اہم سوال ہے. جو ارباب اختیار ہے اس بات کو رنگ دینے ہیں کہ اساتذہ جو ہے وہ صرف اپنی تنخواہوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک مجھے لینا پڑ رہا ہے, ایک بریک میں لے لیتا ہوں سر. اس کے بعد میں چاہوں گا آپ مجھے یہ بات کلیئر کریں کہ جو یونیورسٹیز کی گرانٹ کٹتی ہے اس سے جن اسٹوڈنٹس کی آپ بات کریں, جس کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ واقعی یہاں پہ وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو خط غربت کی کافی قریب ہیں, گرانٹ کٹنے سے ان اسٹوڈنٹس پر کیسے فرق پڑتا ان میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم؟ ایک بریک کے بعد گفتگو میں یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں, آپ دیکھتے رہیے گا بازار.